بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المصطفی الثالث ہمارا جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 6 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو آج ہم ایک نیو چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں، الوحدۃ العاشرہ، 10واں چیپٹر، 10واں یونٹ۔ تو اس یونٹ کے اندر 4 ٹاپکس پر گفتگو ہوگی: الدرس الاول التسوق یعنی خریداری، اور الدرس الثانی صباح الغد یعنی کل صبح، اور الدرس الثالث المحل التجاری یعنی مارکیٹ، شاپنگ مال وغیرہ، اور الدرس الرابع یہ رد الصنعۃ بعد الشراء یعنی کوئی چیز خریدنے کے بعد واپس لوٹانا۔ تو اب ان میں کیا کچھ ہے، تو جب یہ ٹاپکس پڑھیں گے تو ہمیں آئیڈیا ہوگا۔ تو اب یہ پورا چیپٹر 4 ٹاپکس پر مشتمل ہے، تو اس کو ٹوٹل 7 لیسنز کے اندر انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔ تو نمبر 1 2 3 یعنی پہلے 3 سبق ایک سبق میں، ایک لیکچر میں، اور چوتھا جو چیپٹر ہے یہ 4 لیسنز کے اندر، 4 لیکچر کے اندر انشاءاللہ کلیئر ہوگا۔ تو ٹوٹل 7 لیکچر ہوں گے اس کے اوپر۔ تو آئیے پہلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ الدرس الاول التسوق، سوق کہتے ہیں بازار کو، مارکیٹ، بازار۔ تو اسی مادے سے التسوق باب تفاعل کا مصدر ہے، جو خرید و فروخت کرنا، شاپنگ کرنا، بیع و شراء کہہ لیں، مارکیٹنگ کہہ لیں، ٹریڈنگ، بائنگ، پرچیزنگ۔ تو ان سب معنی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کی ایک ہی عبار ہے، تو وہ آج کے سبق کے اندر شامل کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس میں احمد اور عمر یہ 2 دوست ہیں، تو یہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں مارکیٹ کے حوالے سے، بازار کے حوالے سے، خرید و فروخت کے حوالے سے۔ تو آئیے ان کی طرف چلتے ہیں۔ احمد کہتے ہیں عمر سے کہ الی این انت ذاہب، عمر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو عمر کہتا ہے انا ذاہب الی المحل التجاری، کہتا ہے کہ میں شاپنگ مال، مارکیٹ کی طرف جا رہا ہوں، مارکیٹ جا رہا ہوں۔ احمد کہتا ہے اعتقد ان المحل التجاری مغلق الان، تو اعتقد اعتقاد رکھنا، یقین رکھنا، خیال کے معنی میں، یا جس طرح ہمارے یہاں کہتا ہے یار مجھے لگتا ہے مارکیٹ بند ہوگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سب معنی کے لیے، یا اس کے علاوہ جو بہتر لفظ آپ کے ذہن میں ہو تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، آئی تھنک کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس نے جب کہا نا کہ میں جا رہا ہوں مارکیٹ، تو اب کہتا ہے کہ میرے خیال میں اس وقت اس وقت مارکیٹ بند ہو چکی ہے، میرے خیال میں اس وقت مارکیٹ بند ہو چکی ہے یا کلوز ہو گئی ہے۔ عمر کہتے ہیں متى یغلق، کس وقت بند ہوتی ہے، کس وقت کلوزنگ ہوتی ہے مارکیٹ کی؟ تو احمد کہتا ہے یغلق الساعة العاشرة لیلا، رات 10 بجے۔ تو عمر کہتے ہیں ھذا سیء للغایۃ، کہتے ہیں کہ یہ بہت بری بات ہے، ویری بیڈ۔ اچھا، یہاں پر یہ مشورہ دینا چاہوں گا میں آپ کو، بعض کا ہوتا ہے کہ بندہ دور کسی اور شہر میں 10 کلومیٹر، 15 کلومیٹر یا 20-30 کلومیٹر دور کسی کے پاس جا رہا ہے، مثلا جیسے ہوتا ہے نا ہاسپٹل میڈیسن لینے جا رہے ہیں، یا کسی اور اسپیشل اسی کے پاس جا رہے ہیں آپ، تو بہتر یہ ہے کہ آپ رابطہ کر کے جائیں، اس سے فون کر لیں کہ میں آ رہا ہوں، آپ موجود ہیں۔ بعض کا ہوتا ہے آپ جاتے ہیں اتنا سفر کر کے، خرچہ کر کے، اور پھر وہ جناب شادی پر ہوتا ہے یا کہیں اور مصروفیت اس کی ہوتی ہے، تو اس طرح کہیں دور جانا اور ٹریول کرنا ہو، یا جس طرح ابھی مارکیٹ کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں کسی سے مشورہ کر کے چلنا چاہیے، پہلے اس کانٹیکٹ ہونا چاہیے۔ تو حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ مشورہ کرنے والا مایوس نہیں ہوتا یا نقصان نہیں اٹھاتا، اس طرح کا مفہوم ملتا ہے۔ تو بہرحال آگے عمر کہتے ہیں، احمد کہتے ہیں لا تقلق، آپ پریشان نہ ہو، تستطیع ان تذهب فی صباح الغد، کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، ٹینشن نہ لیں، ڈونٹ وری، آپ کل صبح جا سکتے ہیں، یعنی کل پھر مارکیٹ اوپن ہونی ہے تو آپ صبح جا سکتے ہیں۔ عمر کہتے ہیں متى سیفتح المحل التجاری، کہتا ہے کہ مارکیٹ، شاپنگ مال جو ہے وہ کس وقت کھل جاتا ہے یا کس وقت کھلے گا؟ تو احمد کہتا ہے سیفتح الساعة السابعة صباحا، کہتا ہے کہ صبح 7 بجے یعنی فرسٹ ٹائم جو ہے مارننگ میں وہ کھل جاتا ہے، کھل جائے گا، اوپن ہو جائے گا۔ عمر کہتے ہیں هل انت مشغول غدا، تو کہتا ہے کیا کل آپ بیزی ہوں گے، مصروف ہوں گے؟ تو احمد کہتا ہے لست مشغولا انما انا متفرغ، کہتا ہے کہ میں بیزی نہیں ہوں، میں تو فری ہوں، فارغ ہوں۔ تو عمر کہتا ہے اذن،
اب یہ پیچھے والے جملے کے سمجھیں جواب میں ہے، تو مطلب اگر آپ بزی نہیں ہیں، فری ہیں، تو پھر یہ کام کریں، تو پھر ٹھیک ہے، تو اس طرح آگے ساتھ یہ جملہ جڑ جائے گا، اذن فما رأیک فی ان تذهب معی غدا الی السوق، کہتے ہیں کہ تو پھر آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا پلان ہے، کیا آئیڈیا ہے، کیا خیال ہے میرے ساتھ جانے کے بارے میں کل بازار کی طرف، یعنی کل آپ بازار میرے ساتھ جائیں گے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیا اندیا ہے، کیا سوچ ہے۔ آگے سے احمد بہت پیارا جواب دیتا ہے، اظن ان الشراء امر شخصی، دیکھیں نا، کسی کو آگے سے نہ کرنا، تو نہ کرنے کے بھی دو تین طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ سیدھا سیدھا آپ جواب دے دیں، چٹا جواب، تو اس سے دل غصہ کرتا ہے سامنے والے کا، لیکن اگر اس کو آپ ایک اچھے انداز میں جواب دیں گے تو آپ کی بات بھی بن جائے گی اور اس کو بھی سمجھ آ جائے گی اور وہ سیدھی راہ چل جائے گا۔ بہت پیارا جواب، سیکھنے والا، یاد کرنے والا ہے۔ تو ابو جان اس نے مطلب جانا نہیں ہے ساتھ، لیکن جواب بہت اچھا دیا، کہتا ہے میرا خیال ہے، اظن میں گمان کرتا ہوں، میں خیال کرتا ہوں، آئی تھنک میرا خیال ہے، ان الشراء کہ یہ شاپنگ کرنا، شراء اور بے اور شراء یہ دو جو لفظ ہیں یہ لغات ازداد میں سے ہیں، یعنی شراء لفظ اس کا معنی خریدنا بھی ہے، بیچنا بھی ہے، اس طرح بے لفظ ہے اس کا معنی خریدنا بھی ہے اور بیچنا بھی ہے، اس طرح زوج لفظ، زوج یہ شوہر کے معنی میں بھی آتا ہے اور بیوی کے معنی کے لیے بھی آتا ہے، تو یہ سے کہتے ہیں لغات ازداد، ضد کی جمع ازداد۔ تو بہرحال کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ ان الشراء شاپنگ کرنا امر شخصی، یہ ایک ذاتی معاملہ ہے، پرسنل میٹر ہے، تو ولستا مضطرن اور آپ مجبور نہیں ہیں، آپ پابند نہیں ہیں میرے کہ انتا خذ رأیی بکل شیء کہ آپ ہر چیز کے بارے میں میری رائے لیں، میری اوپینین لیں، مجھ سے پوچھیں، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو عمر کہتے ہیں اذا اجتمع رأیی ما رأیک تکون نتیجۃ افضل، کہتا ہے کہ اگر میری رائے کے ساتھ آپ کی رائے بھی اگر جمع ہو جائے، مل جائے، تو نتیجہ بہتر ہو سکتا ہے، بیسٹ ہو سکتا ہے، یعنی بس شاپنگ کرنے جائیں گے، ایک چیز مجھے پسند آئے گی اور ایک چیز آپ کو پسند آئے گی، یا جو میں چیز پسند کر رہا ہوں گا اس کے بارے میں آپ کا بھی خیال ہوگا، اس طرح دو رائیں جب جمع ہو جائے گی تو اچھی چیز مل جائے گی۔ تو وَأُرِيدُ رَأْيَكَ فِي مَا سَأَشْتَرِي، کہتے ہیں کہ میں آپ کی رائے کو چاہتا ہوں، میرا جو خیال ہے میں چاہتا ہوں آپ کی رائے بھی ملے اس معاملے میں جو میں خریدوں، یعنی جو میں چیز خریدوں گا تو اس خریدنے والی چیز میں یا جو چیز میں خرید رہا ہوں گا اس چیز کے بارے میں آپ کی رائے، آپ کی جو مشاورت ہے، مشورہ ہے، تو اس کو لینا چاہتا ہوں۔ احمد کہتے ہیں حسناً، ٹھیک ہے، اوکے، سنذهب معاً، ہم اکٹھے چلیں گے، کل چلیں گے۔ اذن ماذا تفعل الآن، تو کہتا ہے کہ پھر آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ تو عمر کہتا ہے سارا اسعار، سعر کی جمع ہے اسعار، بھاؤ کا کہتے ہیں، ریٹ شیٹ، کہتے ہیں سارا، سین الگ ہے اور ارا الگ ہے، واحد متکلم کا صیغہ، را یا را رویت سے، تو سارا اسعار المنتجات علی الانٹرنت، کہتے ہیں کہ میں انٹرنیٹ پر اشیاء کے ریٹ دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، پروڈکٹس کے جو اشیاء ہیں، تو مطلب جو چیزیں لینی ان کے ریٹس میں دیکھ رہا ہوں آن لائن۔ تو احمد کہتے ہیں من الافضل، بہترین، زبردست ہو گیا، ٹھیک ہے، ان تقارن الاسعار بین التسوق العادی و تسوق عبر الانٹرنیٹ، کہتے ہیں کہ عام یعنی بین التسوق العادی، عادی مطلب عادتاً جو شاپنگ کرتے ہیں، تو عادتاً ہماری عادت یا ریگولر جو وہ یہی ہے کہ ہم فزیکل جاتے ہیں بازار یا کسی شاپ پر، تو وہاں سے کوئی چیز لیتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا بین التسوق العادی، مطلب جو عادتاً یا ریگولر شاپنگ ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے آن لائن، آپ گھر بیٹھے بیٹھے چیز کلک کریں اور آپ کے گھر پر آ جائے گی 2-3 دن میں۔ تو کہتے ہیں کہ ریگولر اور انٹرنیٹ یا آن لائن شاپنگ کے مابین ان کے جو ریٹ ہیں ان کے درمیان موازنہ کرنا بہتر ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے نہیں کہ منہ اٹھا کر جناب آن لائن شاپنگ کرتے رہیں ساری زندگی، اور یا پھر یہ کہ سارا بازار گھومتے پھریں اور آپ کو ریٹوں کا اندازہ نہ ہو کہ کہاں کیا ریٹ ہوتا ہے یا اس کا عام طور پر ریٹ کیا ہوتا ہے۔ بعض ہوتا ہے نا بندہ ایک شاپ پر جاتا رہتا ہے ہمیشہ، بعضوں کچھ سالوں بعد پتہ چلتا ہے یا کوئی بتاتا ہے کہ یار اس کا تو اتنا ریٹ ہے، تو پھر بعد میں بندہ شرمندہ ہوتا ہے کہ یار جب میں کسی اور کو پتہ کر لینا پہلا۔ تو یہ جب بھی کوئی چیز لیں تو اس طرح پتہ کرنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ ریگولر شاپنگ اور
آن لائن شاپنگ کے مابین ریٹوں کا موازنہ کرنا یا تقابل کرنا، کمپیریزن کرنا، یہ بہتر ہے۔ اس میں بندے کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کتنا یہ مطلب ریٹ جو مجھے بتا رہا ہے زیادہ ہے یا کم ہے یا صحیح ہے، کیا چیز ہے۔